اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا کہ انہوں نے نافرمانی کی اپنے رب کے حکم سے، وَرُسُلِهِ اور اس کے رسولوں کے حکم سے، فَحَاسَبْنَاهَا پھر ہم نے ان کا حساب کیا، حساباً شدیدا سخت حساب کرنا، وَعَذَّبْنَاهَا اور ہم نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا، عذاباً نکرا ایسا عذاب جو بن دیکھا تھا۔ تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے طلاق کے مسائل اور عورتوں سے متعلق جو احکام تھے ان کو بیان فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے بار بار تقویٰ کا حکم ارشاد فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ تنبیہ فرمائی ہے کہ اگر تم اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہتے، تقویٰ اختیار نہیں کرتے اور عورتوں کے معاملہ میں اللہ سے نہیں ڈرتے، تو یہ اللہ کی نافرمانی اور سرکشی شمار ہوگی۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، سرکشی کرنے والے ہیں، وہ کبھی بھی کامیاب اور کامران نہیں ہوئے۔ اس کی مثال اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ کہ کتنی ہی بستیاں تھیں کہ جنہوں نے اللہ کے حکم سے اور اللہ کے رسولوں کے حکم سے نافرمانی کی، منہ موڑا، سرکشی کی، پھر فحاسبناها حسابا شدیدا پھر ہم نے ان کا سخت ترین حساب کیا۔ سخت حساب سے مراد یہ ہے کہ پھر ان کے کسی عمل سے ہم نے درگزر نہیں کیا۔ جب کوئی آدمی کسی دوسرے پر گرفت کرنے لگتا ہے، جب حکومت اپنی رعایا میں سے کسی شخص پر گرفت کرنے لگتی ہے، تو پھر اس کے کسی بھی عمل کو بخشا نہیں جاتا، اس سے درگزر نہیں کیا جاتا، اس سے اعراض نہیں کیا جاتا، اس کے ایک ایک عمل پر نظر ہوتی ہے اور ایک ایک عمل پر اس کو پکڑا جاتا ہے، اس کی گرفت کی جاتی ہے، اس کو سزا دی جاتی ہے۔ تو فحاسبناها حسابا شدیدا پھر ہم نے ان کے ایک ایک عمل پر ہم نے گرفت کی، ایک ایک عمل پر ہم نے ان کو پکڑا۔ وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا اور ہم نے ان کو بن دیکھے عذاب میں مبتلا کیا، یعنی ایسے عذاب کے اندر مبتلا کیا کہ جو عذاب پہلے انہوں نے نہ دیکھا تھا نہ سنا تھا۔ اب مثال کے طور پر قوم عاد کی بات کر لیں تو ان کو اللہ نے ہوا کے ذریعے سے اٹھا اٹھا کے مارا۔ قوم صالح کی بات کر لیں تو انہوں نے سمجھا کہ وہ تو لوگ بے وقوف تھے، تو انہوں نے اپنے گھر پہاڑوں کے اندر بنا لیے کہ یہاں تو ہوا ہمیں اٹھا کے نہیں مار سکتی۔ وہاں پر اللہ نے ان کے لیے ایک نیا عذاب، عذاب النکرا، ان کے لیے ایک نیا عذاب، بن دیکھا عذاب، چیخ کو بھیج دیا۔ ایک فرشتے نے چیخ ماری اور ان کے کلیجے پھٹ گئے۔ قوم لوط کو دیکھ لیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے زمین سے اٹھایا آسمان تک اور ان کو بستی کے ساتھ ہی الٹ دیا زمین پر، اور اوپر سے پتھر برسائے، زلزلہ آیا۔ کس کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب کے اندر مبتلا کیا۔ قوم فرعون کی بات کریں، ان کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح عجیب طریقے سے، پانی بھی کبھی دیواریں بنا ہے تو ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ایمان لانے والے تھے لیکن اس کے بعد نافرمانی کی، سرکشی کی، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ٹڈیوں کا عذاب بھیج دیا، مینڈکوں کا عذاب بھیج دیا، جوؤں کا عذاب بھیج دیا،
خون کا عذاب اللہ نے ان کے لیے بھیج دیا. تو عذاب النکرا، نئے نئے عذاب جو انہوں نے پہلے دیکھے نہیں تھے. اور اسی سے حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جب کوئی قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے، سرکشی میں مبتلا ہوتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان میں ایسی بیماریاں پیدا کر دیتے ہیں کہ جو بیماریاں ان کے آباء و اجداد نے سنی تک نہیں ہوتی. آج ہم دیکھ لیں ایسا ہی حال ہے. آئے روز ایک ایسی نئی بیماری ایجاد ہوتی ہے کہ جس کی تحقیق پہلے ہوئی نہیں، جس کی دوا پہلے ایجاد ہی نہیں ہوئی. تو یہ اللہ کی نافرمانی کے سبب ایسا ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں آ جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے اندر ان کو لپیٹ لیتے ہیں. پھر عذاب سے بھی اللہ ان کو محفوظ فرماتے ہیں، پھر ان کو بیماریوں سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ فرماتے ہیں. فذاقت، پھر انہوں نے چکھا، وبال امریہا، اپنے کاموں کا وبال، وکان عاقبۃ امریہا، اور تھا ان کے کاموں کا انجام خسرا، خسارہ. یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے نافرمانی کی تو انہوں نے دنیا کے اندر بھی اس کا عذاب چکھا، اور وکان عاقبۃ امریہا، اور اس کا جو آخر کار انجام ہونے والا ہے وہ بھی نقصان ہی نقصان ہے. ساری زندگی کی جمع پونجی وہ ضائع ہو گئی، وہ خسران کے اندر چلی گئی، اور ان کو اس کا کچھ فائدہ نہ ہوا. اعد اللہ لہم، تیار کیا ہے اللہ نے ان کے لیے، عذابا شدیدا، دردناک عذاب، سخت ترین عذاب اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے. فاتقوا اللہ، پس تم ڈرو اللہ سے، یا اولی الالباب، اے عقل والو. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے عذاب کو بیان فرمایا تو اس سے عقل والوں کو ڈرنا چاہیے، عقل والوں کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے. اب اگر بالفرض یعنی ایک قوم پر عذاب آیا تو دوسری قوم کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ کی گرفت ہے، اللہ کی پکڑ ہے، اللہ کا عذاب ہے، ہمیں اس سے محفوظ رہنا چاہیے. تو عقل والے تو وہی ہیں کہ جن کو بتلایا جائے، جن کو سمجھایا جائے، جن کو سکھلا دیا جائے، جن کو دکھلا دیا جائے تو وہ اس سے عبرت پکڑے اور اللہ کی نافرمانی سے بچے. تو پہلے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے عذاب کا ذکر فرمایا تھا، تو یہاں پر جو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ان کے لیے سخت ترین عذاب تیار کر رکھا ہے، تو یہ آخرت کا انجام، آخرت کا عذاب ہے. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، پس تم ڈرو اے عقل والو، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے. تو اولی الالباب، عقل والے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہیں جو ایمان لانے والے ہیں. قد انزل اللہ، تحقیق نازل کیا اللہ نے، الیکم ذکرا، تمہاری طرف نصیحت کو. یہ قرآن تمہاری طرف نصیحت کو اللہ نے نازل کر دیا ہے. سابقہ اقوام کے حالات، واقعات، انجام، عذاب، نعمتیں، وہ سب اللہ نے اس میں ذکر کر دی ہیں. تو اللہ نے تمہاری طرف جو ذکر نصیحت نازل کی ہے، تم اس نصیحت سے سبق حاصل کرو عقل والو. رسولاً، ایک رسول، یتلو علیکم آیات اللہ، وہ پڑھتے ہیں تم پر اللہ کی کتاب، اللہ کی آیات. تو اللہ نے جو نصیحت نازل فرمائی وہ صرف نصیحت نازل نہیں کی کہ ہر شخص اس کتاب کو کھولے اور اپنی مرضی سے اس کو پڑھنا شروع کر دے، اور پھر اگر کہیں اس کو سمجھ نہ آئے تو تب بھی وہ اپنی عقل سے اس سے کام لے. بلکہ قد انزل اللہ الیکم ذکرا، اللہ تعالیٰ نے ایک نصیحت نازل کی ہے، رسولاً یتلو علیکم آیات اللہ، اور رسول بھی ایک بھیجے ہیں کہ جو اللہ کی آیات کو تم پر پڑھ کر سناتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کا وہ معنی، وہ مفہوم، وہ تشریح، وہ مراد ہوگی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. بہت سارے لوگ اس طرح ہیں کہ خود کو اہل قرآن کہتے ہیں اور نعوذ باللہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کرتے ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ ان بات کو حجت نہیں سمجھتے. تو ان کے لیے یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بطور نصیحت کے نازل فرمایا اور ساتھ ایک رسول بھی بھیجے، یتلو علیکم آیات اللہ، جو تمہارے اوپر اللہ کی آیات کو تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، مبینات،
جو واضح طور پر بیان کی گئی ہیں، لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تاکہ نکالیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحہ اختیار کیے، مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، ظلمتوں سے نور کی طرف، ظلمتوں سے ہدایت کی طرف۔ تو قرآن کا مقصد وہ ایمان والوں کو اور ان لوگوں کو جو اعمال صالحہ اختیار کرنے والے ہیں، وہ گمراہیوں سے نکال کر ہدایت کی طرف لانا ہے۔ اگر آپ یہاں پر غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے ظلمات یہ جمع کا لفظ استعمال فرمایا اور الی النور یہ واحد کا لفظ استعمال فرمایا۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ گمراہیاں کئی طرح کی ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر گمراہی ہے، لیکن ہدایت کا راستہ وہ ایک ہے، اللہ تک پہنچنے کا راستہ وہ ایک ہے، اللہ کو جو مقصود ہے وہ ایک ہی چیز ہے، اور جو گمراہیاں ہیں وہ طرح طرح سے ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر گمراہی ہے، عجیب سے عجیب تر گمراہی ہے۔ تو قرآن کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہر طرح کی گمراہی سے، چاہے وہ شرک کی گمراہی ہو، چاہے وہ رسالت کے انکار کی گمراہی ہو، چاہے وہ آخرت کے انکار کی گمراہی ہو، چاہے وہ جو ہے وہ قرآن کے انکار کی گمراہی ہو، چاہے وہ صحابہ کے انکار کی گمراہی ہو، چاہے وہ اللہ کی احکامات کی آیات، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے انکار کی گمراہی ہو، اللہ کی آیات کے انکار کی گمراہی ہو، تو بہت ساری گمراہیاں ہیں۔ ان ساری کی ساری گمراہیوں سے نکال کر ایک ہدایت کی طرف لے آنا، یہ مقصد ہے قرآن کا۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو شخص ایمان رکھے گا اللہ پر، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور عمل کرے گا نیک، يُدْخِلْهُ، داخل کریں گے اس کو، جنات تجری، ایسے باغات میں کہ چلتی ہیں، من تحتها، اس کے نیچے سے، الانہار، نہریں، خالدین فیہا ابدا، رہیں گے اس میں ہمیشہ۔ یہ انجام بتا دیا اس شخص کا کہ جو قرآن پر ایمان رکھتا ہے اور قرآن کے مطابق عمل کرتا ہے، تو اس کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور اعمال صالحہ کو اختیار کرتا ہو، تو یہ دو شرطیں ہر جگہ پر اللہ نے رکھی ہیں، ایک ایمان اور دوسرا عمل صالح۔ اس کے بعد اللہ نے نتیجہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسے باغات میں داخل کریں گے کہ جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باغات کبھی خشک ہونے والے نہیں ہیں، ان میں کبھی یہ یعنی خشکی نہیں آئے گی، وہ باغ کبھی خشک ہو کر ختم نہیں ہوں گے، ان کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، وہ سرسبز اور شاداب ہی رہیں گے، اور یہ لوگ بھی اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ قد احسن اللہ لہ رزقا، تحقیق اچھا کیا اللہ نے اس کے لیے رزق کو۔ تو جو جنت کا رزق ہے اس سے بہتر رزق کون سا ہو سکتا ہے؟ جنت کے رزق سے زیادہ پاکیزہ رزق کون سا رزق ہو سکتا ہے؟ اللہ الذی، اللہ ہی کی وہ ذات ہے کہ جس نے خلق، پیدا کیا، 7 سماوات، 7 آسمان، ومن الارض، اور زمینوں میں سے، مثلہن، اسی کی مثل۔ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا کیے اور اسی کی مثل زمینیں پیدا کی۔ اب اسی کی مثل زمینوں سے مراد یہی ہے کہ اللہ نے 7 آسمان پیدا کیے اور اللہ نے 7 زمینیں بھی پیدا کی۔ اب زمینوں کی جو 7 زمینیں ہیں ان سے کیا مراد ہے؟ اس میں مفسرین کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ زمینیں ہمیں نظر آ جائیں، جس طرح زمین کو کھودتے رہیں، اور اس کا مطلب یہ ہو کہ 7 زمینیں یعنی زمین کی 7 تہیں اللہ نے بنا دی ہیں، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 زمینیں مختلف پیدا کی ہوں، جس طرح اب سائنسدان یہ کہہ رہے ہیں کہ آسمان جو چاند ہے اس پر بھی وہ زمین ہے، پہاڑ ہیں، اور اس میں بھی کچھ آبادیاں ہیں، اور اسی طرح مریخ ہے اور مختلف چیزیں، وہاں پر بھی پہاڑ ہیں اور زمین ہے۔ تو وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 7 زمینیں اللہ نے پیدا کی ہیں، اور جہاں تک عام لوگوں کی رسائی نہیں ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 7 زمینوں سے مراد زمین کی 7 تہیں ہوں، تو یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ تو البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا کیے ہیں اور اسی کی مثل زمینیں یعنی 7 زمینیں پیدا کی ہیں۔ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ، يَتَنَزَّلُ، نازل کرتے ہیں،
نازل ہوتا ہے الامر حکم بینہن ان کے درمیان، چاہے وہ 7 زمینیں یہ 7 تہیں ہوں، یہاں پر بھی اللہ کا حکم نافذ ہے، اللہ کے احکام اترتے ہیں، چاہے وہ اس سے مراد چاند ہو، مریخ ہو اور دوسرے سیارے ہوں جہاں پر جو ہے وہ پہاڑ ہے، زمین ہے، تو وہاں پر بھی اللہ کا حکم ہی اترتا ہے، اللہ کے احکام اترتے ہیں۔ لِتَعْلَمُوا تاکہ تم جان لو ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، زمین اور آسمان کے درمیان کی کوئی چیز بھی وہ اللہ کے حکم سے باہر نہیں ہے، تم اس بات کو جان لو۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ قد احاطہ احاطہ کیے ہوئے ہے، گھیرے ہوئے ہے، بِكُلِّ شَيْءٍ ہر چیز کا، علم اپنے علم کے اعتبار سے، یعنی اللہ کے علم سے کوئی چیز بھی باہر نہیں ہے، وہ 7 زمینیں ہوں، 7 آسمان ہوں، یا 7 زمینوں کی تہوں میں، یا 7 آسمانوں کی بلندیوں کے اوپر، کسی جگہ پر بھی کوئی چیز ہو وہ اللہ کے علم سے خارج نہیں ہے، اللہ ہر چیز کا مکمل طور پر احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ یہاں پر سورۃ الطلاق مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس قرآن کی، اس سورت کے فیوز و برکات سے مستفیض فرما۔